بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف میں اگر جسم کو ہلائیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور جسم کو حرکت نہیں دیتے۔ جسم کو تو حرکت نہیں دیتے، لیکن آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر گر جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پیر میں کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں کاٹا؟ بتاتے ہیں حضرت ابو بکر، تو نبی کریم علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کاٹنے کی جگہ لگاتے ہیں، تو ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ذرہ برابر بھی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا ہے وہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوا ہے۔ کافی سالوں کے بعد اس زہر کا اثر لوٹ کر کے آیا اور اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی اور رفاقت کا حق ادا کیا۔ یہاں تو یہ دونوں حضرات غار ثور کی تاریکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ حضرت عامر ابن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ بکریاں چرانے کے لیے صبح کو آ جاتے تھے اور شام کو جب سورج ڈوب جاتا تھا تو بکریوں کو لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جایا کرتے تھے اور دودھ نکال کر نبی کریم علیہ السلام کو بھی پلا دیتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلا دیتے تھے۔ یہ حضرات شکم سیر ہو جاتے تھے تو عامر ابن فہیرہ بکریوں کو لے کر اپنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ مکے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ چرواہا ہے، بکریاں چرانے گیا تھا، چرا کر آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان حضرات کے لیے غذائیت کا سامان کر رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات میں آتے تھے اور دن بھر مکہ مکرمہ کے اندر جو بات چیت، جو معاملات، جو گفتگو ہوتی تھی قریش کی، ان سے پیغمبر علیہ السلام کو باخبر کر دیتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کو مکے کی خبروں سے بھی باخبر کرتا رہا۔ یہاں تو یہ حضرات اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش جاری ہے۔ کفار و مشرکین مبہوت ہیں، حیران و پریشان ہیں کہ محمد گئے تو کہاں گئے؟ زمین نے ان کو نگل لیا یا آسمان پر وہ چلے گئے کہ کہیں سے کہیں تک ان کی خبر کچھ نہیں مل رہی ہے۔ ہر طرف انہوں نے اپنے جاسوسوں کو اور مخبروں کو دوڑا دیا، لیکن کہیں سے کہیں تک پیغمبر علیہ السلام کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کی حفاظت کرنی تھی تو ان تک وہاں رسائی نہ ہو سکی۔ روایات میں آتا ہے کہ غار ثور میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک درخت کو اگایا۔ اس درخت کے اوپر کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور اس گھونسلے کے اندر انڈے اس نے دیے۔ غار کے منہ پر یہ درخت تھا اور اس درخت کے اوپر ایک گھونسلہ تھا، اور پھر غار کے اوپر مکڑی نے جالا بھی تن لیا۔ اب یہ لوگ آئے، غار کے قریب بھی پہنچے، کسی کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ غار میں جا کر دیکھ لینا چاہیے، لیکن دوسرے نے کہا کہ اس غار میں کون ہوگا؟ مکڑی نے جالا یہاں تن رکھا ہے، کبوتر کے انڈے یہاں درخت پر سامنے موجود ہیں، یہاں کون جائے؟ مکڑی کا جالا جو شاید دنیا کا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اس کمزور ترین ذریعے اور حیلے کو آہنی دیوار سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ انسان سیسا پلائی ہوئی دیوار کو توڑ کر کے جا سکتا ہے، عبور کر کے جا سکتا ہے، پار کر کے جا سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے جالے کے اندر یہ طاقت پیدا فرما دی تھی کہ کسی کافر کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس غار کے اندر جانے کی۔ اللہ جس سے بھی حفاظت لینا چاہے حفاظت کروا سکتا ہے۔ غار کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تو مطمئن ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہم تک پہنچ چکے ہیں اور قریب ہے کہ ہمارا پتہ لگا لیں اور ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے یار غار غم مت کرو، رنج مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی معیت جب تک شامل حال رہے گی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم میں اسی منظر کو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ یہ دونوں کے دونوں ایک غار کے اندر تھے، اور اس غار میں پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی کے اوپر سکینہ کو طاری فرمایا، اطمینان ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کی تائید اور تقویت ایسے لشکر سے فرمائی کہ جس کو یہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا لشکر وہاں اتار دیا تھا جس کو دیکھ کر ان پر رعب طاری ہو گیا تھا، اور کوئی وہاں کھڑا رہنے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہی رہتا ہے، بلندی کے لیے وہ آیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی تمام امور کے اوپر غالب ہیں، حکیم ہیں، حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کریمہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت، فضیلت اور عظمت بھی ثابت ہوتی۔ دنیا کے اندر کچھ گستاخ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ منافق کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ صحابی جس کو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے سفر ہجرت کا رفیق بنایا ہو، جو نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان کو چھڑکنے والا ہو، اگر اس صحابی کے دل میں نفاق ہوتا تو کیا اللہ اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے اس صحابی کا انتخاب کرتے؟ اگر تھوڑا سا بھی کھوٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ہوتا تو وہ پیغمبر علیہ السلام کے راز کو فاش کر سکتے تھے، اور وہ دشمن جو آپ کی تلاش اور ٹوہ میں لگے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ دیتے، جو روز آتے تھے کہ جاؤ خبر دے دو کہ محمد وہاں، عامر ابن فہیرہ سے کہہ دیتے کہ لوگوں کو بتلا دو کہ محمد غار ثور میں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسی جانثاری کا ثبوت دیا کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس کے باوجود بھی کچھ گستاخ لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے، ان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کی صحابیت کو قرآن کے ذریعے ثابت کیا ہے اور ان کو صاحب رسول کہا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محمد نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا کہ تم غم مت کرو، قرآن نے صاحب کا لفظ حضرت ابو بکر کے سوا کسی دوسرے کے اوپر نہیں بولا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہوگا تو وہ قرآن کا منکر ہے،
اور جو قرآن کا منکر ہوگا اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غم مت کیجئے۔ اگر حضرت ابوبکر کے دل میں نفاق ہوتا تو کیا پیغمبر علیہ السلام کی تکلیف سے حضرت ابوبکر کو غم ہوتا؟ ان کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی اگر دل میں نفاق ہوتا، لیکن خوشی نہیں، غم ہو رہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیات کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت کو، فضیلت کو اور عظمت کو بھی ثابت کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام پیدا فرمائے، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ان لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، تبرہ کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں۔